بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گی. آج ہم اخلاق و آداب باب میں سے جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے کاروبار میں دیانت. آپ لوگ آ جائیں گے صفحہ نمبر 82 یعنی 82 پیج پر. ہمارا آج کا عنوان ہے کاروبار میں دیانت. تو سب سے پہلے تو ہمیں دیانت جو لفظ ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس سبق میں ہم اس کے حوالے سے دیانت داری کا معنی اور مفہوم بھی دیکھیں گے، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیانت داری کو دیکھیں گے، اور پھر کاروبار میں دیانت داری کے فوائد اور بد دیانتی کے جو نقصانات ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہمیں دیانت داری یعنی اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ دیانت داری لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. ہمارے اسلام میں اس کا جو ہے معنی اور مفہوم کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے صحیح کام کو صحیح انداز میں اور صحیح وقت پر کرنا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر حال میں ہمیں سچ بولنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. پھر اگر کوئی ہمیں امانت دیتا ہے، کوئی بھی چیز دیتا ہے، اس کو وقت پر واپس کرنا اور اس میں خیانت نہ کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سر انجام دینا دیانت داری ہے. مثلا اگر ہم سے کوئی کچھ پوچھتا ہے تو ہم اسے درست جو ہے بات بتائیں، اچھا مشورہ دیں. یعنی کہ کوئی مشورہ مانگتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مشورہ دیا جائے. اگر کوئی ہمارے پاس کوئی اپنی کوئی چیز رکھتا ہے تو اس کی حفاظت کریں. ٹھیک اسی طرح کسی کی چیز اس کی غیر موجودگی میں اور اجازت کے بغیر نہ لیں. یہ تمام باتیں دیانت داری کہلاتی ہیں. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نبوت سے پہلے اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں سچائی اور امانت داری کو اپنایا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں دوسرے تاجروں سے زیادہ نفع کمایا. ٹھیک ہے، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اس امانت داری کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. تو آج ہم یعنی کہ اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کاروبار میں دیانت داری. یعنی کہ کاروبار میں ہمیں کیسے دیانت داری کرنی چاہیے. تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی اصل میں کہ دیانت داری لفظ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہو تب ہم اگلا ٹاپک جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. کاروبار میں دیانت. ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے بعد کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک، اسی لیے جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. تو ہم نے انہی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ان کی سنت پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسلام نے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے نہیں سکھائے بلکہ زندگی کے کسی بھی پہلو کو ادھورا نہیں چھوڑا. اسلام نے دیانت کو کاروبار کا بنیادی اصول قرار دیا ہے. کاروبار میں دیانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خالص اشیاء میں ناقص اشیاء ملا کر فروخت نہ کریں اور اچھا مال دکھا کر خراب مال نہ فروخت کریں. ٹھیک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا یعنی ملاوٹ کر کے وہ ہم میں سے نہیں. اسی طرح سے ایک دفعہ نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ غلہ فروخت کر رہا تھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے وہ گیلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو غلہ فروخت کرنے والے شخص نے کہا کہ یہ بارش کی وجہ سے جو ہے غلہ بھیگ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا تمہیں بھیگا ہوا غلہ الگ رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اب ملاوٹ کسی بھی چیز میں، کسی بھی مطلب کہ آپ اپنے جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعلقات میں اگر ملاوٹ کر لیتے ہیں یعنی جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، وہی والی بات جو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی ہماری ہیڈنگ ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کاروبار میں دیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد تجارت کے پیشے سے منسلک تھے.
یعنی جڑے ہوئے تھے، وہ لوگ تجارت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کے پیشے کو ہی ترجیح دی، یعنی کہ آپ نے اسی کو فوقیت دی اور آپ نے بھی تجارت کی. تجارت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں اور باقی 1 حصہ دیگر پیشوں میں ہے. یعنی رزق کے 9 حصے تجارت میں ہے. رزق حاصل کرتے یعنی کہ تجارت میں فائدہ ہوتا ہے انسان کو نا. 10 حصے ہوتے ہیں رزق کے، جس میں سے 9 حصے جو ہے وہ تجارت کے ہوتے ہیں. کوئی بھی کاروبار انسان کرتا ہے تو کاروبار میں دیانت کے لیے لازمی ہے کہ وہ ملاوٹ اور دھوکے سے پاک ہو. جب بھی کوئی چیز بیچی جائے تو اس میں موجود نقص اور عیب کو نہیں چھپانا چاہیے، بلکہ اسے ظاہر کر دے. جو بھی نقص ہے اس میں وہ بتا دیا جائے، اگلے کی مرضی ہے وہ چیز لے یا نہ لے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں گے پیج نمبر 83 پہ. دیانت داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے. مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. ہر گھر میں آپ کے پاکیزہ اخلاق کے تذکرے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار تھیں. انہوں نے جب آپ کی امانت کا چرچا سنا تو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال ملک شام لے جائیں اور تجارت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو منظور کر لیا. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف روانہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس بار تجارت میں حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ نفع ہوا. یعنی کہ پیارے نبی جب مال لے کر گئے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر یعنی حضرت خدیجہ کا اگلے پیراگراف میں دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، ہمراہ کا مطلب تھا ساتھ تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت سے بہت متاثر ہوا اور واپسی پر اس نے حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری اور سچائی سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو منظور کر لیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی. تو اس میں دیکھیں کہ کتنا کاروبار میں دیانت داری کی وجہ سے سیدہ خدیجہ نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری سچائی سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کر لیا. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں کاروبار میں جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے اور نہ ہی ناپ تول میں کمی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. یہ قرآن میں ارشاد ہے، سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے. پھر کاروبار میں دیانت داری کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ دیکھیں، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا شخص نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو بھی ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا وہ شخص نبیوں کے ساتھ، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک، اب اگلے صفحے پہ آ جائیں آپ لوگ. اسلام میں رزق حلال کی تلاش کو جہاد قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے شخص کی عبادات اور دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، نرمی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں اس کی دعائیں قبول کرے گا اور اس پر رحم کرے گا. اب آئیں گے اگلی ہیڈنگ کی طرف. یہ ہے کاروبار میں دیانت کے فوائد کیا کیا ہیں. کسی بھی کام یا کاروبار کرنے کے لیے جہاں محنت، لگن اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہے دیانت داری اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. جو ذمہ داری سونپی جائے اسے ایمانداری سے نبھانا چاہیے، جو بھی ذمہ داری ہو. دیانت داری لوگوں کی زندگی پرسکون بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تاجر دیانت دار ہوں تو زندگی میں سہولیات میسر آتی ہیں. کم آمدنی والے لوگ بھی بنیادی زندگی کی ضروریات آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک، اور پھر مزید یہ کہ کاروبار میں دیانت داری سے کام لیا جائے تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس طرح کاروبار میں برکت ہوتی ہے. پھر دیانت داری سے کی گئی
تجارت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس طریقہ کار سے حاصل ہونے والی آمدنی رزق کے حلال میں شمار ہوتی ہے۔ حلال روزی کمانے والے کی عبادات اور دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اس طرح معاشرتی بد امنی ختم ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص حلال طریقے سے روزی کمانے میں مصروف ہوتا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ہر کام دیانتداری سے کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں، یعنی دوسروں کو بھی بتائیں کہ اگر وہ کوئی کام غلط کر رہا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ ہمارے اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے فوائد دیکھیں کتنے زیادہ ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے کاروبار میں بددیانتی کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک طرف اگر فوائد ہیں، اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، اگر ہم بددیانتی کرتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات بھی ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ فروخت کے وقت اشیاء کی خرابیوں کو چھپانا بددیانتی کہلاتا ہے۔ اسلام میں کاروبار کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ تاجر فروخت کے وقت اشیاء کے نقائص اور عیوب کو مت چھپائے۔ جو لوگ کاروبار میں بددیانتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی کم کر دیتا ہے۔ بددیانتی لالچ کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ بددیانتی سے کیے گئے کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی حرام رزق میں شامل ہو جاتی ہے، اور حرام کمائی کھانے والے کی عبادات اور دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، آپ خود سوچیں کہ اگر دعائیں قبول نہ ہوں، ہماری عبادات، ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم بددیانتی بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ نہ ہماری دعائیں عبادات قبول ہو رہی ہیں اور نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ٹھیک۔ وقتی طور پر اگر کوئی شخص فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کے معاشرے پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس سے کیا ہوگا، نقصان تو سب کا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں گے اگلے صفحے پہ۔ کاروبار میں بددیانتی کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں تباہی چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، یہ جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا مال، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا دیتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ اگر ہم پیسے ہم پورے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہم خریدنے جا رہے ہیں، وہ 20 روپے کی ہے یا 50 روپے کی ہے، پورا دے رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں کم چیز دے دیتے ہیں، تول میں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کو بھی بددیانتی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا، یعنی ان کی قوم جو تھی نا وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ یہ برائی جو ہے یہ بھی ہے، بہت سی اور بھی برائی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ برائی بھی ہے کہ یہ لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ پھر ان پر جو ہے وہ عذاب آ گیا تھا اللہ تعالیٰ کا حضرت شعیب کی قوم پر، صرف اس وجہ سے، ایک برائی کی وجہ سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اسلامی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے کاروبار میں بددیانتی سے گریز کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں خوشحالی پھیلے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی چیز میں آپ کو پہلے بھی بیٹا بتا چکی ہوں کہ ہم کوئی بھی کام کریں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خوش ہوں ہمارے کام سے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ دیانتداری کتنی ضروری ہے اپنے معاملات میں۔ اور پھر جو ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ کاروبار میں دیانتداری بہت ضروری ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں اگر ہم کر لیتے تو ایز اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ یہاں پر وقتی طور پر تو مطلب کہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے یا بددیانتی کر کے وہ کما لیتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی چیز کہ اس کی عبادات قبول نہیں ہو رہی، تو یہ تو بڑا نقصان ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب آتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، کاروبار میں دیانت سے کیا مراد ہے؟ نیز اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس پر مفصل نوٹ لکھیں۔ اس کے لیے آ جائیں گے آپ پیج نمبر 82 پہ، صفحہ نمبر 82 پہ آ جائیں۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا نا، ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس میں آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے مفہوم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے لے کر آپ لکھیں گے وہ ہم میں سے نہیں، یہ پورا پیراگراف آ جائے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوا ہے، کوسچن تھا ہمارا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتانا ہے نا، تو یہ ہیڈنگ جو آپ کی لکھی ہوئی ہے، یہ
اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. تو یہاں سے آپ شروع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد تجارت کے پیشے سے منسلک تھے. یہاں سے لے کر یہ پورا پیج یہاں تک، بلکہ اسے ظاہر کیا جائے. ٹھیک ہے، پہلے یہاں تک لکھیں گے، پھر اگلے پیج پہ آ جائیں گے. اگلے پیج پر آپ لوگوں نے یہ 3rd پیراگراف سے سٹارٹ کرنا ہے. پہلے 2 پیراگراف نہیں لکھنے. 3rd پیراگراف ہے: ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں کاروبار میں جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. یہاں سے لے کر یہ پورا پیج آئے گا. یہ ہے نا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اس پیج میں سے اتنا لکھنا ہے. پھر اگلے پیج پہ آ جائیں گے آپ لوگ، کیونکہ یہ لانگ کوسچن ہے. یہ جو 2 لائنیں ہیں نا، اسلام میں رزق حلال کی تلاش کو جہاد قرار دیا گیا، یہاں سے لے کر اختیار کرتا ہے، یہ پہلے سوال کا جواب ہوگا. اتنا لمبا نہیں ہے، مطلب آسان الفاظ اس کے آسان ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ لوگ پہلے سوال کو ایسے کر لیجئے گا. آ جائیں گے ہم سوال نمبر 2 پہ: کاروبار میں دیانتداری کے فوائد تحریر کریں. تو یہ بیٹا آپ کے سامنے ہے 84 پیج پہ، کاروبار میں دیانت کے فوائد. اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، پہلی 2 لائنیں تو ایسے ہی لکھنی ہے، لیکن اگلا جو پیراگراف ہے نا، دیانتداری لوگوں کی زندگی پرسکون بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کو آپ پوائنٹس میں کر لیجئے گا. تو یہ ٹوٹل 10 یا 11 پوائنٹ بنیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پوائنٹس میں کر لیجئے گا. یہ یہاں تک تلقین کریں تک ہے. اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 3 پہ. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی سوال آپ کرتے ہیں، سوال نمبر 2 کرتے ہیں یا سوال نمبر 3 کرتے ہیں، اس سے مفہوم ضرور لکھیے گا. پیپر کی بات کر رہی ہوں. یہ سوال نمبر 1 میں تو آپ نے لکھ لیا نا، تو اب دوبارہ سوال نمبر 2 3 میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مفہوم کی، لیکن اس کو آپ نے ہمیشہ یہ ساتھ لکھ لیجئے گا کہ اس کا مفہوم آپ نے ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 3 پہ: قرآن و حدیث کی روشنی میں بددیانتی کے بارے میں بیان کریں. تو حدیث تو اس میں نہیں ہے، اس کو قرآن کی روشنی میں بددیانتی کے بارے میں بیان کریں. تو یہ پیج نمبر 84 پر یہ ہے. ہیڈنگ ہے آپ کے پاس کاروبار میں بددیانتی، یہ ہیڈنگ ہوگی. یا آپ نے یہاں سے فروخت کے وقت اشیاء کی خرابیوں کو چھپانا بددیانتی کہلاتا ہے. یہاں سے لے کر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پیج پہ یہاں تک لکھنا ہے. پھر اگلے پیج پہ آ جائیں گے اور یہ پورا یہاں تک آ جائے گا. بددیانتی، کاروبار میں بددیانتی کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، یہاں سے لے کے اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہاں تک، کیونکہ یہ لانگ کوسچن آپ کو اتنا لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے گا. اگر آپ پوائنٹس میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس پیج پر پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جائیں گے اس کے مختصر سوالات پہ. سوال نمبر 2 ہے: درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. تو اس میں سوال نمبر 1 کراس کر دیں، اس کو ہم نہیں لکھیں گے. بے حصہ دیکھیں: کاروبار میں دیانتداری کے متعلق ایک قرآنی آیت اور حدیث، یا اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نا، اس کو کاٹ دیں، لکھیں. اس میں سوال ایسے کر لیں: کاروبار میں دیانتداری کے متعلق ایک قرآنی آیت اور حدیث کا ترجمہ لکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ پیج نمبر 83 پہ ابھی آپ لوگوں نے جو لانگ کوسچن کیا تھا نا، اس میں ایک آیت ہے، یہ دیکھیں آیت ہے: اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. اور حدیث پاک یہ سب سے اینڈ پر تھی: سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا شخص نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یہ حدیث ہو جائے گی، اس کا ترجمہ لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں گے جیم ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار کس کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے تھے. تو یہ 83 پیج پہ آ جائیں آپ لوگ. پیج نمبر 83 پہ ہے، 2nd لائن ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی عورتوں میں سب سے مالدار تھے. یہاں سے لے کر بہت زیادہ نفع ہوا. اس پیراگراف کو کمپلیٹ کر لیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی ہے سوال نمبر جو دال ہے: دیانتداری کے کوئی سے فوائد لکھیں. تو یہ ہم لانگ کوسچن میں کر چکے ہیں. یہ حصہ ہے: کس پیغمبر کی قوم پر کاروبار میں بددیانتی کی وجہ سے عذاب آیا. تو پیج نمبر 85 پہ بھی آپ نے پڑھا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بددیانتی کی وجہ سے عذاب آیا. اور جو واو ہے یہ ہم نہیں کریں گے. بددیانتی معاشرے برے اثرات مرتب کرتی ہے، ہم لانگ کوسچن میں کر چکے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہم لوگ یہ والے کوسچنس کریں گے. اب آ جائیں گے اگلے صفحے پہ. پیج نمبر 86 ہے. سوال نمبر 3: ہر بیان کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، آپ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. تو پہلا ہے: کاروبار میں دیانتداری کا مطلب ہے کہ ہم خالص اشیاء میں شامل نہ کریں. یہ نمبر 4 ہے: ناقص اشیاء. پھر بے ہے: جسے ملاوٹ کر کے خریدار کو دھوکہ دیا وہ نہیں ہے. یہ نمبر 3 ہے: ہم میں سے. پھر جیم ہے: امت مسلمہ کا ڈیش اس سے رزق تجارت میں ہے. 9. یہ نمبر 2 ہے:
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے کس پہلو سے متاثر ہو کر آپ سے شادی کی درخواست کی تھی؟ یہ نمبر 3 ہے، دیانتداری اور سچائی اور اس کے حلال کی تلاش کو قرار دیا گیا ہے جہاد. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 4 پہ، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. الف حصہ ہے اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ، خالی جگہ میں آئے گا انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. بے ہے دیانتداری انسانی زندگی کو پرسکون بنا دیتی ہے، خالی جگہ میں آئے گا پرسکون. اب اگلے صفحے پر آ جائیں. جیم ہے، حرام کھانے والے کی ڈیش کو مقبول نہیں ہوتی عبادات. نمبر 4 ہے، 40 دن تک ڈیش کرنے والے سے اللہ بری ہوتا ہے، بددیانتی کرنے والے سے اللہ بری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے بیٹا آپ لوگوں کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی شامل کرنا ہے. یہ صرف ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اسلام جو ہے وہ عمل کا دین ہے، اس میں سے ہم نے کیا سیکھا یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.